السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 2 جمادی الثانی۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے اندازہ لگا لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے جذبات اور عمرے کی خواہش کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ امن و معاہدے کی گفتگو کے لیے سہیل بن عمر کو قاصد بنا کر بھیجا۔ بالآخر گفتگو کے بعد دونوں فریق 10 سال تک چند شرطوں پر صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، مسلمان اگلے سال عمرہ ادا کریں گے لیکن مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ نمبر 3، مسلمان مکے میں ہتھیار نہیں لائیں گے، ان کے پاس تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام میں رہیں گی۔ نمبر 4، اہل مدینہ میں رہنے والے مسلمان کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اور اگر کوئی مسلمان مکے میں رہنا چاہے تو اس کو نہیں روکیں گے۔ نمبر 5، اہل مدینہ میں سے کوئی مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ واپس آ جائے تو مشرکین اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 6، 10 سال تک فریقین میں لڑائی بند رہے گی۔ نمبر 7، عرب قبائل کو کسی بھی فریق کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس طرح مسلمانوں نے دب کر صلح کی۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنی سے مشک کی خوشبو آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، پھر کنی میں کلی کر دی، جس کے بعد کنی میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ فائدہ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اچھے سلوک سے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں ظالموں سے حفاظت کی دعا۔ دشمنان اسلام کی جانب سے جب مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو اس وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ترجمہ، اے پروردگار ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے خوف سے رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ کر پہرا دے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں تکبر سے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر تکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہٰذا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں مومنوں کا پلسرات پر گزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلسرات پر مومن رب سلم سلم یعنی اے پروردگار سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزر جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مریض کی شفا کا کامیاب نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔